باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہوں، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام، اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام۔ دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نبوی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں آپ۔ یہ دیکھیں چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے، بس۔ اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا۔ میں نے یہ 3 چیزیں بتائی اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے، اور یا نورو یا بصیرو یہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا۔ کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، دکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے، کمال بہت ہے۔ بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا، اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا۔ ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو چچا تھے وہ صاحب خود بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سب درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے۔ چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا، وہ ان کو بلاتے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا۔ کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں، کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا، وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھتا، وہ کہتا وہ سامنے چاند ہے، بس ایسے ہی تلاش نہیں کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا۔ جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی۔ چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی، سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے، ایسے نگلنا نہیں ہے، خوب چبائیں، جتنی 32 دانت ہیں اتنی 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں، اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے، بہت زیادہ چبائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ چچا تو خیر باقاعدگی سے کرتے تھے، میں بے قاعدگی سے کرنے لگا، مجھے بھی صحت ملی، تندرستی ملی، اور میں نے اپنے جسم کو جہاں پھرتیلا پایا، صحت مند پایا، وہاں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ
میری نظر بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے اور نظر پہ ایک بہترین اثر پڑ رہا ہے اور نظر پہ ایک لاجواب تاثیر منتقل ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ چچا عبد الخالق میرے شکاری تھے، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کھیلتے تھے، گلیل سے لکڑی یوں اس پہ ربڑ باندھا ہوا، تھوڑا سا پتھر لیا اور نشانہ کیا اور پرندہ نیچے، کبھی بندوق سے نہیں۔ وہ کہہ رہے بندوق ان کے لیے ہے جن کو نظر کچھ نہیں آتا، اور ایسا ان کا نشانہ تیز تھا، اگر پرندہ اڑا ہے اڑتے پرندے کو نشانہ کیا ہے، اڑتے پرندے میں نشانہ جا کے لگا ہے، ایسا تیز تھا۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار، تو شہنشاہ ہے، تو کریم۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی سورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی، سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا، قرآن پاک کے 7 سلام ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں، آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں۔
اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے، آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا. لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں، یہ دو نفل بہت بہت کمال نفل انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت بلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سن ہر دم روسی، روندی ہی مر جاوا ہوں. اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے. سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا. آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت. نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. 2 رزق کٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال، دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے
عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے۔ اصل وہ
बखर का था, यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहां उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था, जिस दुकान पे बैठता था, वो उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक्य हैं। वो हमारे पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था को मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा, वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कहे हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है, और मुझे आखे बख्त मेरे ऊपर पागल है, मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है, मैं नहीं चाहता, आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है, फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता था दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला, अब बख्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था, बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है, तू करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है, तू करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में तुझे जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, हम वालिद की खिदमत करते थे, वालिद दुआएं देता था। अनपढ़ था, किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था, और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए, थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था, और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी, अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर,
बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फुप्पी को खिलाते थे। कहा फुप्पी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फुप्पी। कहा उससे छीनते थे तो फुप्पी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फुप्पी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया है। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी, हमें बुरा भला भी कहती थी, लोगों के यहाँ शिकवे भी करती थी। फूफी ने जीना हराम कर दिया। कहा मेरी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते फूफी भी चली गई और उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया। और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली छाबी नहीं होती है, छाबी रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली छाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा छाबी लेके मांगती थी, रोती थी, और बाजों का छाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, पुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, पुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा उस साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नाम आए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। वो तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे नजर बद लगती है ना, आ जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, बा मुराद कर